جی سر، آج یہاں پہ دارالنساء سراج النساء کا اکیڈمی کا انعقاد ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے بتا دیجیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق مرحمت کی، آپ سب لوگ آئے اور اس اکیڈمی کا آج افتتاح ہوا باضابطہ اور پوری جو ہماری کلگام کی ٹیم ہے، واجد صاحب سے لے کے عامر صاحب تک، ندیم صاحب، سمیر صاحب، جتنے یہاں تشریف فرمائے، ان سب کو اللہ تعالیٰ اور کامیاب کرے ان چیزوں کو آگے بڑھانے میں۔ شروع میں یہاں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال 22 اپریل کو وہ سیاہ دن تھا جس دن پہلگام میں ٹورسٹ پہ اٹیک ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کی گھر اس میں اجڑ گئی، اور آج بھی ایک سیاہ داغ وہ جانا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے ملک میں، اور ملک سے باہر اس پہ باتیں کی جاتی ہیں۔ یقینی طور آج بھی ہمارے دل دھڑکنی ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اس میں مارے گئے، اور جتنی بھی اس پر مذمت کی جا رہی ہے، اور لوگ آج بھی اس دل کو اس واقعے کو اپنے دلوں سے نکال نہیں پا رہے ہیں کہ جن لوگوں کا بھی اس میں ہاتھ میں ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اور اس میں ہم دو رول دیکھتے ہیں، ایک رول وہ بھی تھا کہ جن لوگوں نے وہ واقعہ انجام دیا، اور ایک رول وہ بھی تھا کہ جس گھوڑے والے نے اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے شہادت دے کے ٹورسٹ کی سیاحوں کی جان بچائی۔ تو آج کے دن یاد آ گیا تو اس کا بھی تذکرہ کرنا ضروری سمجھا میں نے۔ دوسری بات ہے کہ یہ جو ہم اس اکیڈمی کو ہم نے یہاں انوگریٹ کیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں سکولوں میں کالجز میں پڑھ رہے ہیں، اور انہیں باضابطہ طور کتاب و سنت کا علم، دین کا علم، اور ساتھ ساتھ میں جو ضروری علم ہے انسان کی زندگی کے لیے، اور وہ تربیت وہ انہیں باہر سے حاصل نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہم نے آن لائن کلاسز رکھے ہیں جو بعد میں الحمدللہ یونیورسٹیوں سے منظور شدہ ہے۔ ان میں دونوں چیزوں کا سنگم موجود ہے۔ جو وہاں سے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں وہ یہاں باضابطہ طور آن لائن ایڈمیشن لیتے ہیں، اور آف لائن ایک مہینے میں پہلے 4 کلاسز پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ایک ضابطہ، ایک قانون ہے، اس ضابطے کے تحت وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس میں وہ باضابطہ طور علوم النساء کورس اور ساتھ ساتھ میں عالمہ فاضلہ کورسز کے بعد وہ ملک کی اور یونیورسٹیوں میں جا سکتی ہیں، اور انہیں موقع مل سکتا ہے تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے۔ آج مجھے خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ یہاں کلگام علاقے سے جو ہماری بہنیں تشریف لائی ہیں اور باقی جو لوگ تشریف لائے ہیں، کہ اس اوکیجن پہ مجھے آج بھی یاد آ رہا ہے کہ جب تک کہ ہم علم کے ساتھ اور علم کے نور کے ساتھ نہیں جڑیں گے، تب تک ہم حقیقی اپنی نسلوں کو پروان نہیں چڑھا پائیں گے۔ اگر ہم ایک صحت مند قوم چاہتے ہیں، صحت مند معاشرہ چاہتے ہیں، ڈرگس منشیات کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، نشہ مکت ابھیان جو ہے ابھی سرکار بھی چلا رہی ہے، بلکہ ہم تو 3-4 دہائیوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 دہائیوں سے ہم کھڑے ہیں اس میں، تو بالکل یہ ایک ایسا پروگرام ہے، اس کو ہم تبھی آگے چلا سکتے ہیں کہ جب تک نہ ہم اپنے گھروں سے لے کے اپنے معاشرے کے ہر اصول اور ضابطے کو سامنے رکھ کر اس میں جڑ جائیں گے، اور ہم علم کا سنگم ایک ساتھ نہیں چلا پائیں گے۔ جب تک ہم علم اور علم کے ساتھ ساتھ علم کے نور کے پھیلاؤ کے لیے کوشش کریں گے، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے سے خود بخود مٹ جائیں گے۔ سر ایک منٹ، اگر دیکھیں گے ابھی بہت سارے فیملیز ہیں جو نارمل گھر کے لیے پاپی کلٹیویشن کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا میسج رہے گی؟ اگر انسان ضرورت زندگی کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور اسی ضرورت کے بیچ میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں سے ہم باضابطہ طور نشے کے ذرائع بھی مل رہے ہیں، تو باضابطہ طور سرکار کو اس بارے میں دیکھنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی سرکار سے رابطہ کرنا چاہیے کہ ہماری ضرورت کے مطابق ہو۔ لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنا بھی خشخاش یہاں چاہیے جو ہم پیدا کرنے کے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ لیکن اسی آڑ میں نشے کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، نشے کو پھیلایا جا رہا ہے، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں سرکار کا تعاون کرنا چاہیے، کوآپریٹ کرنا چاہیے سرکار کے ساتھ۔ جو یہ نشے کی ساری چیزیں ہیں، اس میں خالصتاً خشخاش کا ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بھنگ وغیرہ ہے
اور جس سے بھی نشے بن رہے ہیں تو نشے کے پنپنے ہوئے صورتوں کو ہمیں ہر صورت میں جڑ سے اکھاڑنا ہے، تبھی جا کے ہم معاشرے کو صاف اور پاک کر سکتے ہیں۔ تھینک یو